ویلکم بیک ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کن بنیادوں پر ہو اور اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے۔ پہلے اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں تاج حیدر صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے، سابق وفاقی وزیر ہیں اور بہاولپور صوبہ موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے فدا حسین صاحب، تحریک صوبہ ہزارہ کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ANP کی جانب سے ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے حاجی عدیل صاحب۔ سب سے پہلے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور اہم قابل ذکر امر یہ بتائیں کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک میں انتظامی طور پر نئے صوبے بنانے کے حق میں ہیں، اور زور اسی بات پر ہے سب کا کہ نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے آئینی طریقہ اختیار کیا جائے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے تاج حیدر صاحب سے۔ تاج حیدر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے آئین اور قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں منظور نہیں ہوئی ہے، بلکہ اپوزیشن پوری طرح وہاں موجود تھی، شور شرابے کے ہنگامہ دوران کر رہی تھی، وہ تمام چیزیں۔ تو وہ چیز جو ہے کہ ہم نے چھپ کے وہ کر دی ہے، وہ میرے خیال سے اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، 18ویں ترمیم نے اس میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم منظور ہو اس پہ صدر مملکت اس وقت تک دستخط نہیں کریں گے جب تک متعلقہ صوبے کی اسمبلی کی 2/3 اکثریت بھی اسے منظور نہیں کرے گی، اور اس شق کی وجہ سے جو بنیادی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے وہ صوبے کو حاصل ہو جاتی ہے، صوبائی اسمبلی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ایک ترمیمی بل لایا جاتا، ایک قرارداد لائی گئی، اور اس قرارداد میں پنجاب اسمبلی سے گزارش کی گئی کہ آپ اپنے ہاں اس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کریں، اور ان کا اتفاق رائے جو ہے اس کے بعد ایک ترمیمی بل جو ہے وہ جو بھی قانون آئین کے اندر پروسیجر ہے کہ پہلے پارلیمنٹ منظور کرے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی اس کو منظور کر لے، اور اس کے بعد صدر صاحب کے دستخط ہو جائیں اور نیا صوبہ تشکیل پا جائے۔ تو یہ تو ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ بنیاد کے لیے جیسے آپ نے کہا، تو ہم نے اس کی ایک نظریاتی بنیاد ہم نے دی ہے، اور اس وجہ سے ایک طویل استحصال جو ہوتا رہا ہے سرائیکی بیلٹ کا، اور ایک جو احساس محرومی وہاں پہ ہوا ہے، جو ان کو اپنے وسائل پہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی ترقیاتی بجٹ کے اندر ان کو ایک طویل شکایت یہ رہی ہے۔ پہلے ان کا دریا جو تھا وہ بک گیا، ستلج ندی، بیاس ندی جو تھی، اس کے بعد ان کی کاٹن ہے، اس کے بعد ان کا آئل اینڈ گیس ہے، اس کے بعد ان کا یورینیم ہے۔ یہ تمام جو وسائل ہیں، جس قسم کی پسماندگی ہے اور جس طریقے سے لاکھوں لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور وہاں ہوتے ہیں اپنے روزگار کی تلاش میں۔ کراچی میں لاکھوں آپ سرائیکی خواتین کو گھروں کے اندر پوچھے لگاتے دیکھتی ہیں۔ تو یہ معاشی بنیاد اس کی ہے، استحصال ایک بنیاد ہے۔ تو اس لیے پارٹی نے سرائیکی صوبے کی بات کی ہے۔ جو دوسرے مطالبات ہیں ہزارہ صوبے کے یا کراچی صوبے کے، تو اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہاں خوشحالی ہے، تو جو خوشحال علاقے ہیں، جو تعلیم یافتہ علاقے ہیں، وہ علیحدگی کا مطالبہ اگر کریں تو اس کا جواز نہیں ملتا۔ ہاں، اگر کہیں محرومی ہے، کہیں استحصال ہے، تو کوشش یہی تھی، اور وہ جو میری ابتدائی تھیسس اس سلسلے میں تھی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور کمیٹی میں رکھی گئی، اور پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس پہ گفتگو بھی ہو، اس لیے اس کو میں نے میڈیا کو بھی دے دیا۔ اس میں یہی تھا کہ جو ایک چل رہی تھی بنیاد، جس میں بعض اوقات تعصب کا شائبہ آتا تھا کہ ہاں ہم الگ ہیں اور وہ الگ ہیں، اور ایک طریقے کا تعصب، اس کو منع کر کے اور اس کو راستہ روک کے، اور جو صحیح بنیاد ہے، معاشی بنیاد، وہ سامنے رکھی جائے۔ لیکن بہرحال ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور میں کراچی میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا، ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں، ایک نظریاتی بنیاد پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ وہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ ایک ہمیں صوبہ چاہیے۔ ہزارہ اور ماجر صوبے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ خوشحال علاقے ہیں، ان کے لیے ایک الگ صوبہ کیا ہونا چاہیے۔ بہاولپور صوبے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے متعلق آپ کو کیا دیکھیے، جو ہماری تجویز ہے اس میں بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں کے پختونخوا کے، اور 4 ڈسٹرکٹ ایسے ان کی چند تحصیلیں جن میں کہ سرائیکی آبادی ہے، وہ ہم نے اس وقت، اور یہ میں ابھی بتا دوں کہ یہ ابھی ایک ابتدائی جو ہے تجویز دی گئی ہے،
پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور کمیٹی جو ہے پرسوں بیٹھ رہی ہے، اس میں ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس میں کہ ہاں کون سے علاقے جو ہیں وہ اس کے اندر بنیادی طور پہ شامل ہوں، کون سے نہ ہوں۔ اب سیدھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا ہے اور اس بات پہ اتفاق ہے ان کا کہ ہاں سرائیکی بولنے والوں کو یہ حق دیا جائے کہ الگ صوبہ ہوں، تو ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں، اور پھر سرائیکی بولنے والوں کو آپس میں تقسیم کیوں کیا جائے؟ سرائیکی بولنے والے وہ ایک صوبے کے اندر ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر اس میں سے کسی علاقے کو یہ پریشانی ہے، بہاولپور کو اگر یہ پریشانی ہے، دورانی صاحب کہتے ہیں کہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان ان کو باقی حقوق نہیں دیں گے، تو اس کے لیے تحفظات کر لیے جائیں۔ یعنی نیا جو سرائیکی صوبہ ہے اس کا مرکز آپ بہاولپور کو بنا لیں، یعنی وہاں پہ آپ اس کی حکومت بنا دیں، نہ بنائیں ملتان کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ آپس میں ایک زبان بولنے والوں کو، ایک سے حالات کے شکار لوگوں کو اگر مل کے وہ رہیں گے تو میرے خیال سے اپنے مسائل کو زیادہ بہتر طور پہ۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ حاجی عدیل صاحب، ANP کی جانب سے سیاست چمکانے کا حربہ قرار دیا گیا جو قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پیش کی گئی، آخر ایسا کیوں ہوا؟ حاجی عدیل صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ حاجی عدیل صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اس وقت گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، محمد علی درانی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب، جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد منظور کر لی گئی قومی اسمبلی میں، اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی یہ قرارداد پیش کر دی گئی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو جہاں تک قراردادوں کو پیش کرنے کا تعلق ہے، وہ قومی اسمبلی میں اس کی قرارداد آنا میری نظر میں 18ویں ترمیم کا جو صوبوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے معاملات کو خود طے کریں، اس سے تجاوز ہے۔ لیکن اس کے اوپر دو آراء ہو سکتی ہیں، جس طرح تاج صاحب نے ابھی بات بھی کی، اور الٹیمیٹلی تو طریقہ کار وہی ہوگا جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ کنسرنڈ پروونس جو ہے اس کی 2/3 اکثریت اس کے لیے کرے۔ جہاں تک سوال ہے بہاولپور کا، بہاولپور بھی اپنی پہچان مانگتا ہے، اور یہ پہچان نہ ملنے کا سفر جو ہے یہ 1970 سے شروع ہوا تھا، جب یحییٰ خان نے ایک LFO کے ذریعے بہاولپور کی صوبائی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، اور اس وقت بھی وہاں تحریک چلی، اور اس وقت وہاں لوگوں نے جانیں دیں اور جیلوں میں گئے، اور اسی تحریک کا تسلسل جو ہے اس کو میں نے آگے بڑھایا۔ اور جب میں نے اس ایشو کو آگے بڑھایا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ بہاول، اور پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ چیز آن ریکارڈ آئی کہ بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان اور DG خان پہ مشتمل سرائیکی صوبہ بنایا جائے۔ تو یہ تو میری ایک تجویز تھی۔ اب جہاں تک جس چیز کی بات تاج حیدر صاحب میرے بزرگ ہیں اور ہمارے بہت دوست ہیں وہ فرما رہے ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے سندھ کے وہ علاقے جہاں سرائیکی بولی جاتی ہے ان کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی اس میں ذکر آنا چاہیے۔ اور اگر ان تمام جو سرائیکی علاقے ہیں جو بنو سے شروع ہو کر بارکھان اور بلوچستان اور سکھر تک آتی ہیں، ان سب پر مشتمل اگر ایک علیحدہ صوبہ بنایا جاتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو پنجاب سے بھی بڑا ایک صوبہ بن جائے گا، اور چاروں صوبوں کی اسمبلیاں اس میں ملوث ہوں گی۔ کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو بھی سوچتی ہے ان کا حق ہے، لیکن ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم 1951 میں ہمیں صوبائی حیثیت دی گئی تھی، 1952 میں صوبائی حکومت بنی تھی، 54 کے آئین میں بہاولپور کو صوبائی حیثیت حاصل تھی جو کہ 1 یونٹ کی صورت میں ختم ہوئی، لیکن 70 میں یحییٰ خان نے اس کو بحال نہیں کیا۔ ہم اس کو بحال کرانا چاہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اکثریت سے ہم ریاستی بولتے ہیں، اس کو آپ سرائیکی کہیں ریاستی کہیں، ہمیں اپنی پہچان انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم جس پہچان کو مانگتے ہیں وہ بہاولپور صوبے کی بحالی ہے۔ اور اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہو
تو اس پہ بھی ہمارے پاس راستہ ہے کہ آرٹیکل 49 کے تحت جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک بہتر شکل میں آ چکی ہے، اس کے تحت بہاولپور میں ریفرینڈم کرا لیا جائے، اور اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ بہاولپور کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد علی درانی صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھے اس قرارداد کے اوپر۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد آ کر فدا حسین صاحب کا موقف بھی جانیں گے۔